السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایچ ٹی وی فرینکفورٹ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایم ایچ ٹی وی فرینکفورٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مفید ویڈیو سے بر وقت فائدہ اٹھا سکیں۔ پاکستان ڈرائیونگ تھیوری کورس جو ہے اس کی میں نے کافی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اور پہلے میں اشاروں کی کچھ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ اپلوڈ کی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں مکمل جتنے بھی اشارے ہیں پاکستان کے وہ تمام آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو لازمی اشارے جو ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں، ہر کنٹری میں لازمی جو اشارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریڈ گول سرکل میں ہوتے ہیں، یعنی یہ اشارے جو ہوتے ہیں یہ آپ کو حکم دیتے ہیں، یعنی ان کی خلاف ورزی کرنا قابل جرم ہوتا ہے۔ جیسے پہلا سائن اوپر رائٹ سائڈ سے ہم شروع ہوتے ہیں اور لیفٹ سائڈ کی طرف ایسے جائیں گے۔ سب سے پہلے آہستہ کا سائن ہے، تو یہ دیکھیں گول ایسے بنا ہوا ہے تو اندر آہستہ لکھا ہوا ہے، بھائی یہاں پہ سلو ہو جائیں۔ سڑک بند کا نشان، یہ دیکھیں کراس بنا ہوا ہے، یہ سڑک بند کا نشان ہے۔ ٹھہرنے کا اشارہ جو ہوتا ہے یہ گول دائرے میں اندر اس طرح چکور نما یہ بنا ہوا ہے اور اندر ہاتھ کا نشان ہے، جس کا مطلب ہے یہاں ٹھہرنے کا اشارہ ہے، رکیں، سٹاپ کریں۔ موٹر گاڑی کا جہاں داخلہ منع ہوتا ہے وہاں پہ گاڑی کے اوپر ریڈ لائن ہوتی ہے، اور جب آگے جانا منع ہو تو پھر اس طرح بلیک لائن جیسے بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ریڈ لائن ہے۔ تو ریڈ لائن جب بھی کسی چیز کے اوپر آتی ہے وہ چیز اس کا داخلہ منع ہو جاتا ہے۔ اب یہ تیر کا نشان کہہ رہا ہے جی آپ نے اوپر جانا ہے تو بھائی آپ نہیں جا سکتے۔ نیچے پھر رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں، سائیکلوں کا داخلہ منع ہے، سائیکل کے اوپر ریڈ ہے۔ اسی طرح آگے موٹر سائیکل کا داخلہ منع ہے، مال برادر گاڑیوں کا داخلہ منع ہے، یہ دیکھیں لائک ٹرک نما بنا ہوا ہے۔ پیدل چلنے والوں کا داخلہ منع ہے کہ یہاں پیدل والا بندہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح آگے گھوڑا یعنی کہ ٹانگا جو ہوتا ہے اس کا داخلہ منع ہے۔ پھر نیچے رائٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں، ریڑھیوں کا داخلہ منع ہے جو ہاتھ والی ہوتی ہیں۔ پی کے اوپر جب اس طرح ریڈ آتا ہے تو یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، نو پارکنگ۔ اس کے ساتھ یہ دیکھنا آگے آ رہا ہے جی 8.5 فٹ سے زیادہ چوڑی گاڑی کا داخلہ منع ہے۔ بعض جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ زیادہ چوڑائی نہیں ہوتی روڈ کی یا زیادہ اس طرح، تو اس لیے وہ پہلے بتا دیتے ہیں ادھر بھائی 8.6 جو ہے فیٹ چوڑی گاڑی سے مطلب زیادہ یا اتنی یا اس سے زیادہ گاڑی نہیں آ سکتی، اس سے کم گاڑی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے جو سائن ہے یہ پل کے نیچے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جہاں بھی پل ہوتا ہے اس کے نیچے سے آپ گزرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اونچائی ہے، تو 16.5 فٹ سے زیادہ اونچی گاڑی کا یہاں داخلہ منع ہے، یعنی 16.6 فٹ جس کی اونچائی ہے وہ گاڑی یہاں سے گزر نہیں سکتی۔ آگے آتا ہے جی 7 ٹن، تو 7 ٹن سے زیادہ وزنی گاڑیوں کا داخلہ منع ہے۔ پھر نیچے رائٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو آتا ہے جی رکیے پولیس، جہاں پہ پولیس ہوتی ہے چوکی وغیرہ یا جو بھی بیریئر لگے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح سائن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پولیس کی چوکی سے رکے بغیر گزرنا منع ہے۔ خیر یہ پاکستان میں اس طرح لگے ہوتے ہیں تو گاڑیاں پھر بھی گزر رہی ہوتی ہیں، تو خیر چلیں ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، سوال جب آئے گا تو آپ نے جواب تو پھر اس لحاظ سے دینا ہے چاہے عمل ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے جی 30 فٹ سے زیادہ لمبی گاڑی کا داخلہ منع ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا بعد دفعہ پتا ہونا چاہیے کہ 30 فٹ ہے تو 9 میٹر ہے، تو 9 میٹر میں کتنا ہوتا ہے، کتنے فیٹ ہوتے ہیں، تو یہ اس نے 9 میٹر دیا ہوا کہ 9 میٹر یا اس سے زیادہ چوڑی لمبائی میں گاڑی یہاں پہ نہیں آ سکتی۔ آگے آتا ہے جی بائیں طرف مڑنا منع ہے، پھر آگے آتا ہے دائیں طرف مڑنا منع ہے، کیونکہ اوپر جب ریڈ لائن آتی ہے تو منع ہو جاتا ہے۔ آگے نکلنا ممنوع ہے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اوورٹیک کرنا منع ہے، جب 2 گاڑیاں ہوتی ہیں اور اوپر ریڈ لائن آتی ہے تو اوورٹیک منع ہو جاتی ہے۔ آگے پھر نیچے رائٹ سائڈ پہ آتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی مال برادر گاڑیوں کے لیے آگے نکلنا منع ہے۔ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ کار وغیرہ جو ہے وہ تو اوورٹیک کر سکتی ہے، لیکن جو ٹرک وغیرہ ہیں وہ اس روڈ پہ اوورٹیک نہیں کر سکتے۔ حد رفتار 50 کلومیٹر ہے، ہارن بجانا منع ہے، واپس مڑنا یعنی یو ٹرن لینا یہاں پہ منع ہے۔ تمام ممنوعات کا خاتمہ، اب یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ سائن بیسیکلی جو ہے یہ آپ کو موٹر وے پہ زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی اب آپ جو رفتار موٹر وے کی ہے اس پہ گاڑی چلا سکتے ہیں، اوورٹیک کر سکتے ہیں، پچھلی آپ کے اوپر جو ممانعت جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ حد رفتار کا خاتمہ، اب یہ جو 50 آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اوپر لائنیں آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو 50 کی سپیڈ آپ کے اوپر لاگو تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ پھر آگے 2 گاڑیاں آئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جو اوورٹیکنگ کی پابندی تھی اب وہ یہ لائنیں 6 آنے سے یہ جو بلیک کلر کی ہیں یہ اب پابندی ختم ہوگی، اب آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ ان میں ایسا چلائیے جیسے ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ سیدھا جا رہے ہیں، کسی نے رائٹ جانا ہے تو وہ ادھر سے رائٹ ہو سکتا ہے۔
آگے 2 طرفہ سڑک ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو بھائی سامنے سے ٹریفک آ بھی رہی ہے اور آپ جا بھی رہی ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. صرف دائیں مڑ سکتے ہیں. نیچے پھر رائٹ پہ آتا ہے جی صرف بائیں مڑ سکتے ہیں, صرف سامنے جا سکتے ہیں, صرف دائیں طرف مڑ سکتے ہیں. اب یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ ایسے اوپر جا کے پھر ایسے ہونا, اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے آپ صرف رائٹ جا سکتے ہیں, سامنے یا دائیں طرف جا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ رائٹ مڑ سکتے ہیں یا صرف اسٹریٹ جا سکتے ہیں, صرف بائیں طرف مڑ سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کو نیچے سائن نظر آ رہا ہے دائیں طرف رہیے, تو یہ بعض دفعہ درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو تو پھر یہ سائن آتا ہے کہ بھائی تھوڑے دائیں طرف رہیے. سامنے جا سکتے ہیں یا بائیں جا سکتے ہیں, تو بائیں طرف رہیے کا وہی مسئلہ ہے جیسے دائیں کا ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں جی بائیں رہیں. ٹریفک کا چکر یعنی گول سرکل, گول دائرہ جب آتا ہے تو وہ ہوتا ہے ڈبل سڑک, کہ یہ آگے ڈبل سڑک ہے. احتیاطی اشارے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نشان میں ہوتے ہیں, تکون کے اندر بنائے گئے ہوتے ہیں, اور یہ متوقع جو آگے آپ کے آنے والی جو بھی خطرہ ہوتا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ کہہ رہا جی بائیں موڑ, یعنی آپ آگے جا رہے ہیں تو بائیں موڑ ہے, تھوڑا کرو ہے. اسی طرح آگے دائیں موڑ کا نشان آ گیا. دوہرا موڑ جو ہوتا ہے دائیں طرف کا مطلب ہے کہ رائٹ آپ نے موڑنا ہے پھر آپ نے اوپر جانا ہے. تو دوہرا موڑ بائیں کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے بائیں موڑنا ہے پھر آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے, تو 2 موڑ ہیں. خطرناک اترائی, آگے سائن ہے جی آپ خطرناک طور پہ نیچے جائیں گے, روڈ نیچے جا رہا ہے. خطرناک چڑھائی کا نشان اس طرح ہوگا جہاں گاڑی اوپر کی طرف جا رہی ہوگی. آگے نشان آتا ہے جی آگے سڑک تنگ ہے. یہ دیکھیں نا پیچھے سے سڑک کھلی تھی, اوپر جا کے کٹھی ہو گئی ہے, تنگ ہو گئی ہے. ٹریفک کا چکر یعنی گول سرکل, یعنی گول دائرہ جو ہوتا ہے آگے راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے. بچوں کے سڑک پار کرنے کی جگہ, بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہیں پہ اسکول ہوتا ہے یا کوئی پلے گراؤنڈ ہوتا ہے, وہاں پہ بچے روڈ پہ ادھر ادھر گزر سکتے ہیں, تو یہ آپ کو سائن نظر آئے گا. ناہموار سڑک, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس طرح, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے روڈ ایسے نیچے جائے گا پھر اوپر کی طرف ایسے ناہموار جیسے ہوتا ہے. گڑا, گڑے کا مطلب ہے کہ روڈ ہو سکتا ہے ایسے تھوڑا ڈپ ہو نیچے کی طرف, آپ اوپر سے ایسے آئیں تھوڑا نیچے ہے پھر ایسے اوپر, لیول نہیں ہے. رفتار کم کرنے کا ہم, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے آگے کوئی سپیڈ بریکر ہو یا روڈ کی جو لیول ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے یہاں رفتار کم کریں. اس کے بعد آتا ہے جی پھسلنے والی سڑک. یہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے نا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے گاڑی صرف جا رہی ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پھسلن ہو سکتی ہے, احتیاط کریں. واپس مڑ سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آگے آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. گرتے ہوئے پتھروں سے ہوشیار ہیں کا مطلب ہے کہ آگے لائن سلائڈنگ ہو سکتی ہے, جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جاتے ہیں. پیدل سڑک پار کرنے کی جگہ, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آگے پیڈیسٹرین کراسنگ ہے. سائیکل سوار کا راستہ, جہاں پہ ایک سائیکل والے جا سکتے ہیں چل سکتے ہیں, ادھر اس طرح راستہ مطلب ان کا سائن ہوگا. مویشی یا دوسرے جانوروں کی سڑک پار کرنے کی جگہ, کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ جان وغیرہ ہوتے ہیں, جیسے آپ گاؤں سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے سائن آپ کو نظر آ سکتے ہیں. راستہ دینے کا اشارہ جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹاپ اینڈ گیو وے, آپ نے رکنا ہے اور رائٹ اور لیفٹ والوں کو راستہ دینا ہوتا ہے. سڑک کی مرمت کا کام جاری ہے, یہ جہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس طرح آپ کو نظر آئے گا. نیچے آ جاتی ہے جی بتی والے اشارے, تو یہ بیسیکلی سائن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آگے ٹریفک اشارے ہیں تو آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے. بعض دفعہ روڈ مڑ رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا آگے اشارے ہیں تو اپنی سپیڈ سلو کر لیں. یہ ہوائی اڈے کا نشان ہے, آگے چھوٹی سڑک کراس کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ بڑی سڑک اگر سیدھا جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آگے چوک آ رہا ہے تو آگے چھوٹی سڑک جو ہے وہ بڑی سڑک کو کراس کر رہی ہے. لیکن یہ چھوٹی سڑک والے نہیں رکنا ہوتا ہے, بڑی سڑک والا جو ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے. 2 طرفہ سڑک کا مطلب ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں آ بھی رہی ہیں گاڑیاں جا بھی رہی ہیں. تو یہ دیگر خطرات کا مطلب ہوتا ہے, یہ سائن ہمیشہ جو ہوتا ہے نا یہ خطرے کا ہوتا ہے کہ آگے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو احتیاط کریں, روڈ نیچے جا رہا ہے, پھسلن ہو سکتی ہے, ہر طرح کا کوئی بھی خطرہ. ایسے چوراہا یہ رستے کا حق ان گاڑیوں کا جو دائیں سے آ رہی ہے. یہ کراس کا نشان جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے رکنا ہے اور صرف رائٹ والے کو حق دینا ہے, جس کا بھی جو بھی رائٹ سے آ رہا ہوگا. آگے وائے کا جو ہے نا اس کا مطلب ہے جی ایسے راستہ کا حق ہے ان گاڑیوں کا جو دائیں سے آ رہی ہیں. تو یہ سائن جو ہے اس کی مجھے بھی نہیں ہو سمجھ, آپ یہ رائٹ سے کہہ رہے ہیں, خیر اس کو آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہو, کہہ رہے ہیں جی یہ ایک ایسے راستے کا حق ہے ان گاڑیوں کا جو دائیں سے آ رہی. دائیں کا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کراس کا ہی ہوتا ہے,
تو یہ وائے کا نشان تو نہیں اس طرح کبھی ان ممالک میں تو نہیں کبھی دیکھا. آگے آتا ہے جی بائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے. یہ دیکھیں نا بڑی مین سڑک سے ایک چھوٹی سڑک نکلتی ہے یعنی اس طرح آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح دائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے یعنی دائیں نکل رہی ہے, ادھر ساتھ والے میں بائیں. اور نیچے وہ آگے وہ کہہ رہا جی پہلے دائیں اور پھر بائیں سمت سے چھوٹی سڑکیں نکلتی ہیں یعنی اس روڈ پہ رائٹ بھی سڑک نکل رہی ہے, اوپر لیفٹ بھی نکل رہی ہے. اسی طرح یہ سائن پہلے دائیں اور پھر پہلے بائیں اور پھر دائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے. آگے کہہ رہا جی چھوٹی سڑک دائیں جانب سے آ کر ملتی ہے. یہ یعنی دائیں سائڈ سے سڑک جو ہے اس بڑی سڑک میں انٹر ہو رہی ہے. اسی طرح چھوٹی سڑک بائیں جانب سے آ کر ملتی ہے یعنی بائیں سے اس سڑک میں بڑی سڑک میں شامل ہو رہی ہے. چھوٹی سڑک دائیں جانب ہے تو یہ ایک چھوٹی سڑک دائیں سائڈ پہ جا رہی ہے. اسی طرح چھوٹی سڑک بائیں جانب ہے, سامنے بڑی سڑک ہے. ہم چھوٹی سڑک پہ جا رہے ہیں تو آگے یہ جو چوک ہے اس میں جو سڑک ہے وہ مین سڑک ہے, اس کو ہم نے کراس کر کے جانا ہے. اسی طرح آگے تنگ پل کا نشان ہے. بغیر پھاٹک کے ریلوے لائن جو ہوتی ہے وہاں پہ بیریئر کا نشان نہیں ہوتا, صرف ٹرین کا شکل ہوتی ہے, لیکن ریلوے پھاٹک والا یہ آگے نشان ہے جہاں پہ پھاٹک کی نشان بیریئر بنا ہوا ہے. آگے خطرہ ہے تو اس طرح کا نشان آپ کو نظر آئے گا. معلوماتی اشارے جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ بلیو کلر کے ہوتے ہیں اور اوپر وائٹ لکھا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں پہلے آ رہا ہے جی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ اس طرف ہے, پی کا نشان, کھانے کی جگہ, پیٹرول پمپ, ہسپتال, گاڑی مرمت کرنے کی جگہ کا اس طرح کا نشان ہوتا ہے. یہ جس طرح لائک کنٹینا بنا ہوا ہے پٹی چھوٹا سا. ٹیلی فون جہاں پہ آگے کو بوتھ ہوگا روڈ کے اوپر وہ نشان ہے. ایک یک طرفہ سڑک ہے, آگے سڑک بند ہے یعنی کہ ٹی کا نشان جو ریڈ اوپر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آگے سڑک بند ہے. بس سٹاپ کا اس طرح ہوتا ہے, بس کی تصویر بنی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے جی بائیں والی سڑک بند ہے یعنی سیدھا اگر آپ جا رہے ہیں, بائیں اگر آپ نے جانا ہے تو یہ آگے روڈ بند ہے. یک طرفہ سڑک ہے, ایک طرفہ یہ سڑک یہ ادھر جا رہی ہے اس طرف رائٹ سائڈ پہ. آگے وہ کہہ رہا ہے جی لاہور 165 یعنی یہ کچھ سائن ہوتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی آپ نے لاہور جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے تو وہ فاصلہ لکھا ہوتا ہے. یہ ٹریفک لین سسٹم ہے یعنی آپ نے رائٹ جانا ہے تو اس لائن میں ہو جائیں, لیفٹ جانا ہے ادھر ہو جائیں, سیدھا جانا ہے تو اس میں ہو جائیں. کوئی رکاوٹ نہیں, رستہ صاف ہے. ویسے تو ان ممالک میں جو کراس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ آپ پارکنگ نہیں کر سکتے, آپ رک نہیں سکتے, لیکن اس کا مطلب بھی یہاں پہ بھی یہی ہے, لیکن انہوں نے یہاں پہ اردو میں کلر لکھ دیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے, آپ نے ادھر رستے کو کلیئر رکھنا ہوتا ہے. آگے آتا ہے جی رکنے کے لیے آستہ ہو جائیے. جب پیلی شیلڈ ہوگی یعنی کہ پیلا جو ٹریفک کا اشارہ ہے وہ ہو جائے گا تو آپ نے پھر آستہ ہو جانا ہے, اور جب ریڈ ہوگا پھر آپ نے رکنا ہے. لیکن یہ آپ کو جو رائٹ سائڈ پہ تیر کا نشان گرین نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے جو دائیں جانے والے ہیں یہاں مڑ سکتے ہیں, سیدھا جانے والے یہاں پہ نہیں جا سکتے. رک جائیے, ریڈ اشارہ ہے تو آپ نے رکنا ہے. سبز روشنی کے آنے کا انتظار کیجیے. اب ریڈ ہوا ہے تو اس کے بعد پیلی روشنی ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی سبز جب ہوگا تو اس کے بعد چلیں. تو ریڈ جب سبز ہو جائے گا تو پھر وہ کہتا ہے چلیے. آگے وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بخش جنکشن. بخش جنکشن میں داخل نہ ہوں تا وقت آپ یقین نہ کر لیں کہ یہاں ٹریفک کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. یعنی بخش جنکشن میں آپ ایسے نہ انٹر ہو جائیں اور رستہ بلاک نہ کر دیں. آپ تب انٹر ہوں جب آپ کو پتا ہوگے کوئی گاڑی ادھر ادھر نہیں آ رہی تو پھر آپ اندر جا سکتے ہیں, انٹر ہو سکتے ہیں. پھر کہیں جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن رستے کو بلاک نہ کریں. آگے کہہ رہا جی چراغ میں داخل ہونے سے قبل ضروری وقفہ. یہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ وہ کہتا ہے جب آپ نے داخل ہونا ہے تو یہ آگے لائن ہے تو یہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور وقفہ دے کے آپ نے دیکھ کے پھر آپ نے آگے جانا ہے. ان لائنوں سے رکے بغیر گزرنا ممنوع ہے. تو یہ دیکھیں نا آپ کو نظر آ رہا ہے چوک, رائٹ لیفٹ جدھر سے بھی ٹریفک آ رہی ہے تو یہاں پہ وائٹ لائنیں ہیں تو یہاں پہ آپ نے رکنا ہے, دین آپ نے آگے جانا ہے جدھر موو کرنا ہے. آگے گول دائرہ آ گیا, سرکل, راؤنڈ اباؤٹ. وہ کہتا ہے بائیں طرف آئیں, دائیں طرف سے آنے والے طرف کو رستہ دیں. وہ کہتا ہے جو دائیں طرف سے یہاں پہ گاڑیاں اندر آپ کے انٹر ہو رہی ہیں, ہم نے ادھر بائیں طرف انٹر ہونا ہے راؤنڈ اباؤٹ میں, لیکن دائیں طرف سے آنے والی جو گاڑیاں اندر انٹر ہو گئی ہیں ان کو آپ نے رستہ دینا ہے. زیبرا کراسنگ پر پیدل چلنے والوں کو پہلے رستہ دیں, جہاں پہ زیبرا کراسنگ آئے گا وہاں پہ آپ نے ان کو رستہ دینا ہے. درمیانی لائن پر اوورٹیک کرنا منع ہے. اب یہ کیوں منع ہے غور سے دیکھیں, سیدھی لائن ہے
تو سیدھی لائن پہ اوورٹیک آپ نہیں کر سکتے. اوورٹیک کر سکتے ہیں اگر مخالف سمت سے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو. اب اگلی میں آپ کیوں اوورٹیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سائڈ پہ لائن جو ہے وہ بروکن وائڈ لائن ہے اور دوسری سائڈ پہ جو لائن ہے وہ سالڈ ہے، اس لیے ہم نے آگے دیکھنا اگر گاڑی نہیں آ رہی تو اوورٹیک کر سکتے ہیں. اوورٹیک کرنا ممنوع ہے کیونکہ ہماری سائڈ پہ سالڈ لائن ہے، دوسری سائڈ پہ بروکن ٹوٹی ہوئی لائن ہے، تو اس لیے اوورٹیک کرنا ممنوع ہے. راستے کو کنٹرول کرنے کے لیے نشانات، یہ آپ کو نشانات کیا نظر آ رہے ہیں؟ یہ نشانات کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ چوک میں پہنچتے ہیں، رائٹ جانے والا اس لائن میں ہو جاتا ہے، لیفٹ جانے والا اس لائن میں ہو جاتا ہے، سیدھے جانے والا اس لائن میں، یہ راستے کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی کنارے کے لائن. یہ جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ کنارے کی لائنز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو آپ کے روڈ کے کنارے ہوتے ہیں پیلے. لیکن جہاں پہ دو ہوں گی نا پیلی لائنیں سائڈوں پہ، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ رکنا بھی منع ہے. آگے آتا ہے جی آگے رستہ بند ہے. تو یہ اس طرح کا جو نشان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آگے رستہ بند ہے. اور جہاں پہ یہ جو پیلے رنگ کی اس طرح کی آتی ہیں، یہ اکثر جب آپ موٹر وے سے اترتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتی ہیں. موڑ ایسے ہوتا ہے جب اترتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہاں پہ خطرناک موڑ ہے، احتیاط کیجیے. آغاز موٹر وے کا اس طرح کا نشان ہوتا ہے اور یہ موٹر وے کے آگے سائن ہے کہ مقامات کی پیشگی آپ کو اشارہ دیتا ہے جی لاہور جانے کے لیے اس پہ آپ چلے جائیں، قصور جانے کے لیے اس طرف ہو جائیں. لاہور شہر کا خاتمہ جس شہر کا بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح پھر ریڈ لائن آ جاتی ہے. آگے پھر موٹر وے کا وہ اس نے بتایا جی M2 موٹر وے رائے ونڈ کی طرف یہ جا رہی ہے، یا راول پنڈی لکھا ہوا ہے شاید. تو آگے یہ پھر اس طرح موٹر وے پہ آپ کو نظر آتا ہے جی لاہور آپ نے جانا ہے تب بھی اسی پہ رہیں، واگا طرف جانا ہے، قصور جانا ہے تب بھی آپ اسی پہ رہیں. تو یہ جی موٹر وے M2 جو ہے وہ جا رہی ہے رائے ونڈ کی طرف. تو یہ تمام جو ہیں وہ اشارے تھے پاکستان ڈرائیونگ تھیوری کورس میں جو استعمال ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ پیپر میں آپ سے ایسے ہی پوچھے جاتے ہیں اسکرین پہ کہ بھائی یہ اشارہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن ابھی بہت ساری جگہوں پہ لائک اسلام آباد، لاہور میں یا بڑے شہروں میں ای ٹیسٹ کا بھی سسٹم متعارف کرا دیا گیا جہاں پہ آپ نے خود ٹک کرنا ہوتا ہے. تو یہ اشارے ہیں اور کوشش کی ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھایا جا سکے. اور یہ میرے حال میں اردو میں بھی ہیں، اتنا مشکل بھی ہیں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ کچھ ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھے بغیر پھر آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.